کچھ دن پہلے یونیورسٹی کی کلاس میں بحث چڑھ گئی کہ مجاہدہ اور ریاضت میں کیا فرق ہے، مجاہدہ اور کاہلی میں کیا فرق ہے، نماز پڑھنے والا جدوجہد کرنے والا ہے یا کاہل ہے۔ وہ لوگ جو بتا رہے تھے کہ ہم سرے سے نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اطمینان قلب و سکون ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ نہیں، نماز نہ پڑھنا ایک بری عادت ہے، ایک کاہل شخص کی نشاندہی ہے، اس کو آپ لوگ دوسرا روپ نہ دیجیے۔ اس سارے بحث اور ڈسکشن کے دوران میرے ذہن میں ایک کتاب کا پورا سینیریو چل رہا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے سدھارتھ۔ آج ہم اس کتاب پر بات کریں گے، اور اس کتاب کی پیش نظر ہم بات کریں گے کہ ریاضت اور جدوجہد کسی شخص کی کامیاب زندگی میں کتنی کارگر ہے، ریاضت و جدوجہد قوموں کی زوال اور عروج میں کتنا کردار ادا کرتا ہے، اور تیسری اور اہم بات، ایک تو ہم اس بک کا پورا ریویو دیں گے، دوسری بات یہ کہ مختلف مذاہب کا تقابلی جائزہ لیں گے کہ آیا صرف صحابت، مجاہدے اور ریاضت کا جو کنسپٹ ہے یہ اسلام میں ہے یا دوسری مذاہب میں بھی ہے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس بک پر، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس بک میں کیا کیا ہے، لکھا کس نے ہے، کب لکھا ہے، اس میں کون کون سے کردار ہے، اور اس میں میسج کیا ہے۔ یہ کتاب لکھا ہے ہرمن ہیسے نے، جن کو اس کتاب پر نوبل پرائز بھی ملا ہے۔ یہ کتاب اس نے 1922 میں لکھا تھا، اس وقت یہ جرمن لینگویج میں تھا، پھر 1951 میں یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور 1960 کے دوران جب ہیپی موومنٹ چل رہا تھا تو اس دوران پوری دنیا میں اس کتاب کو پذیرائی ملی اور یہ کتاب فیمس ہوا۔ اچھا، سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس کتاب میں جو کہانی ہے، جو ناول ہے، اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ سدھارتھ کا ہے۔ سدھارتھ ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا والد ایک برہمن عالم ہے۔ سدھارتھ بچپن سے یہ سوچتا تھا کہ جو کتابوں میں علم ہے، جو لوگ تدریسی علوم حاصل کرتے ہیں، میں اس کو حاصل نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے میں ایک یونیک انسان نہیں بن سکتا، یہ تو پوری لوگ حاصل کر رہے ہیں، میں سوچ سمجھ کر ریاضت اور مجاہدہ کر کے ایک کامل علم حاصل کروں گا۔ اسی دوران ان کے گاؤں سدھارتھ کے جو علاقہ تھا، گاؤں تھا جہاں ان کا گھر تھا، وہاں 3 لوگوں کا ایک قافلہ آیا جن کو لوگ سامنس کہتے ہیں۔ وہ لوگ عمر بھر جنگلوں میں گھومتے تھے، ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے۔ تو جب سدھارتھ کو سامنس کا پتہ چلا تو سدھارتھ کا دوست تھا جن کا نام گووندا ہے، سدھارتھ نے ان سے مشورہ کیا کہ میں سامنس کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر آپ نے جانا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ لیکن جب سدھارتھ گھر پہنچا تو سدھارتھ کا جو والد ہے وہ عبادت میں مشغول تھا۔ سدھارتھ ان کے پیچھے تعظیم اور تکریم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب والد نے سدھارتھ کی طرف توجہ کیا تو سدھارتھ نے ان سے کہا کہ والد صاحب، میں سامنس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں اپنی باقی زندگی ریاضت اور مجاہدے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ سدھارتھ، میں ایک برہمن عالم ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، لیکن دوسری بار آئندہ میرے سامنے یہ بات مت دہرانا۔ سدھارتھ وہاں کھڑا رہ گیا۔ شام ہو گیا، سدھارتھ وہاں کھڑا تھا، کمرے کی کھڑکی سے والد ان کو دیکھتا تھا وقفے سے۔ شام چلی گئی، دن طلوع ہو گئی، سدھارتھ وہاں کھڑا تھا۔ سدھارتھ کا جو والد تھا وہ ایک برہمن عالم تھا، تو انہوں نے سدھارتھ میں ایک جدوجہد، ایک ریاضت کرنے والے شخص کو دیکھا اور انہوں نے سدھارتھ کو اجازت دیا۔ سدھارتھ جب چلنے لگا تو ان کے والدہ نے ان کو کچھ کپڑے اور چیزیں ایک تیلی میں ڈال کر دی۔ سدھارتھ جب راستے میں جا رہا تھا تو ایک فقیر آیا۔ یہاں آپ لوگ دیکھو، سب سے پہلا حوالہ یا مطابقت میں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں سے کروں گا۔ سدھارتھ جب جا رہا تھا تو ان کے سامنے راستے میں ایک فقیر آیا۔ سدھارتھ نے اپنی وجود پر ایک جوڑا کپڑا چھوڑا اور باقی سب کچھ اس فقیر کو دیا۔ یہ ہے صحابت۔ صحابت کا کنسپٹ جو اسلام میں ہے، اگر آپ صدقے کا کنسپٹ بھی دیکھو تو صدقہ ہم ہر روز دیتے ہیں اور یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ صدقے کی وجہ سے تمام بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں۔ تو
آپ کو پتا ہے کہ اپنا چیز کسی کو دینا یہ نفس کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن تزکیہ نفس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، اپنا اسلام میں یہ تصور ہے، یہ کنسپٹ ہے، یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنا محبوب چیز جب قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اجر دیتا ہے، تب آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ تو سب سے پہلا جو لنک ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے جب سامنس کے ساتھ سدھارتھ چلا گیا تو وہاں انہوں نے کچھ وقت گزارا، لیکن سدھارتھ کو اطمینان نہیں تھا۔ سدھارتھ پورا دن رات ریاضت کرتا تھا، اور اس کے مذہب میں ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم رت کہتے ہیں، تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن اس کو کچھ اطمینان نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست گووندا بھی سدھارتھ کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا آپ کو لوگوں کو، سدھارتھ کا جو دوست تھا ان کا نام گووندا تھا۔ تو سدھارتھ نے ایک روز گووندا سے کہا کہ گووندا میں ایک دن ان سامنس کو چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہاں اطمینان قلب نہیں ہے، اور میں اپنا ریاضت، اپنا مجاہدہ خود کروں گا، علم خود حاصل کروں گا سوچ کے ذریعے۔ کیونکہ اس کتاب میں جو بنیادی لائن ہے نا، جن کو آپ بار بار، جو اس کتاب کا نچوڑ ہے، جو اس ناول کا نچوڑ ہے، وہ ہے تھنکنگ، فاسٹنگ اینڈ ویٹنگ۔ سوچ، بھوک اور انتظار۔ تو سدھارتھ نے کہا کہ میں ان تینوں چیزوں کے ذریعے میں علم حاصل کروں گا، اور وہ وقت آ گیا جب سدھارتھ نے سامنس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان دنوں سدھارتھ کو کسی نے گوتم بدھ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس طرح ایک شخص ہے جو بہت کامل ہے، اکمل ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر لاتی ہے، جو لوگوں کو باطنی علوم سے روشناس کرتا ہے۔ تو سدھارتھ نے ان سامنس کو چھوڑا، لیکن جب وہ گوتم بدھ کے پاس چلا گیا تو وہاں بھی ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ گووندا وہاں گوتم بدھ کے پاس رہ گیا، اور سدھارتھ وہاں سے بھی چلا گیا۔ جب سدھارتھ گوتم بدھ کے پاس سے چلا گیا تو وہ ایک تاجر کے پاس چلا گیا۔ تاجر کا نام تھا کاما سوامی۔ تو یہاں سے بطور تاجر سدھارتھ کی زندگی کا آغاز ہوتی ہے، اور بطور تاجر اس کی زندگی میں ایک لڑکی بھی آتی ہے، ایک طوائف، جس کا نام ہے کمالا۔ سدھارتھ بطور تاجر جو کچھ کماتا تھا، جو پیسے کماتا تھا، ان پیسوں کا تحائف لے کر کمالا کو دیا کرتا تھا۔ 10 سال تک سدھارتھ ایک امیر ترین شخص رہا، وہ ایک کامیاب تاجر رہا۔ اس نے شراب پینا شروع کیا، اس نے جوا کھیلنا شروع کیا، ہر قسم کا جو گناہ تھا سدھارتھ نے وہ کیا۔ سدھارتھ نے بہت پیسہ کما لیا، لیکن 10 سال بعد انہیں ایک خیال آیا کہ میں نے جس چیز کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے والدین کو چھوڑا تھا، اپنے دوست گووندا کو چھوڑا تھا، وہ چیز تو میں نے حاصل نہیں کیا، وہ علم تو میں نے حاصل نہیں کیا، میں تو یہاں پیسوں اور باقی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا۔ اسی دن سدھارتھ نے یہ عہد کیا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا دوبارہ جنگل کی طرف۔ سدھارتھ نے اپنے محبوب انسان کمالا کو بھی چھوڑا، کاما سوامی جو تاجر دوست تھا ان کو بھی چھوڑا، اپنے باغات کو بھی چھوڑا، اپنے پیسوں کو بھی چھوڑا، شراب کو بھی چھوڑا، جوی کو بھی چھوڑا، اور سدھارتھ نے دوبارہ جنگل میں وہی زندگی گزارنا شروع کی۔ جب سدھارتھ نے یہ سب کچھ چھوڑا تو ان کا ملاقات ایک ملاح سے ہوا سمندر کے کنارے۔ یہ وہی سمندر تھا جب سدھارتھ نے گوتم بدھ اور گووندا اپنے دوست کو چھوڑا تھا، تو اسی سمندر سے پار چلا گیا تھا، اور اسی ملاح نے سدھارتھ کو اس پار چھوڑا تھا۔ سدھارتھ آیا اور اس ملاح کے ساتھ باقی زندگی گزارنے لگا۔ یہ ملاح کافی معرفت رکھنے والا انسان تھا۔ سمندر کا جو آواز ہوتا ہے، جو ساؤنڈ ہوتا ہے، ان کے ذریعے یہ ملاح اور سدھارتھ جو ہے نا علوم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں بیٹھے تھے کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ وہ عورت کمالا تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب گوتم بدھ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور کمالا گوتم بدھ کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کمالا کی موت واقع ہوئی۔ سدھارتھ کمالا سے ملا، ان سے آخری باتیں کی، اور اس بستر پر کمالا کی موت واقع ہوئی، جس بستر پر یہاں کا جو ملاح تھا اس کی بیوی بھی مر چکی تھی۔ جو بیٹا تھا سدھارتھ کا، وہ سدھارتھ کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ بہت زیادہ نافرمان تھا۔
सिद्धार्थ ने एक दिन सोचा कि मैंने भी अपनी वालिदैन को छोड़ा था, और जो सिद्धार्थ का बेटा था वो इतना नाफरमान था, सिद्धार्थ ने उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी दी, उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की, उनके नखरे उठाया, उनके लिए हर चीज़ मुहैया की। लेकिन एक दिन वो भाग गया, वो सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, सिद्धार्थ के साथ बदतमीजी से पेश आता था। तो सिद्धार्थ सोचने लगा कि एक दिन मैंने भी अपने वालिद को छोड़ा था, आज मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, मेरा वालिद भी इसी तरह मेरे लिए तड़प रहा होगा, और इसी तरह तड़प में मेरे वालिद का मौत वाक़या हो चुका होगा। तो उनको उस दिन एहसास हो गया कि मैंने जब घर छोड़ा था और मैं दोबारा नहीं गया, मैं जंगलों में भटकता रहा, मैं बतौर ताजिर बन गया, मैं एक अमीर तरीन शख्स बन गया, मैंने मोहब्बत भी की, इस दौरान मैं आ गया यहाँ समंदर के किनारे रहने लगा, मैंने अपने दोस्त को छोड़ा, मैंने गौतम बुद्ध को छोड़ा, लेकिन मैंने अपने वालिद की तरफ दोबारा रुख नहीं किया, तो मेरा वालिद और वालिदा भी इसी तड़प में मेरे इंतज़ार में मर चुके होंगे। जो आखिरी अय्याम थे सिद्धार्थ के, तो उस दौरान मल्लाह ने सिद्धार्थ से कहा कि मैं बाकी यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये सब कुछ आपके हवाले, और मैं जंगल की तरफ चला गया, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जंगल में गुजारना चाहता हूँ। एक दिन यहाँ गोविंदा आ गया, और गोविंदा ने सिद्धार्थ को नहीं पहचाना। गोविंदा को किसी ने सिद्धार्थ के बारे में बताया था कि इस तरह एक आलिम फाजिल शख्स है जो समंदर के किनारे रह रहा है, और वो के पास बातिनी उलूम बहुत ज़्यादा है। तो जब सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि मैंने गोविंदा आपको पहचाना, आपने मुझे नहीं पहचाना, तो जो इस नावल के आखिरी बातें हैं ना, जो आखिरी पेजेस है, उसमें गोविंदा और जो सिद्धार्थ है उनका गुफ्तगू है आपस में, और इस किताब का निचोड़ भी है, क्योंकि जब गोविंदा सिद्धार्थ से पूछता है कि एक चीज़ मुझे बताओ जो आपने हासिल किया है, तो सिद्धार्थ ने उसे बताया कि मैंने सामन से कुछ नहीं सीखा, मैंने गौतम बुद्ध से कुछ नहीं सीखा, मैं बतौर ताजिर रहा, मैं एक अय्याश इंसान रहा, लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचा इस मलाह के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा है कि थिंकिंग, फास्टिंग एंड वेटिंग, जब आप इंतज़ार करते हो, जब आप भूखा रहते हो, और जब आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, थिंकिंग, जद्दोजहद करते हो, तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अच्छा, आते हैं यहाँ मैं एक सूरह अनकबूत का एक आयत का हवाला भी आप लोगों को देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग, इसका मफ़हूम ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं हम उसे ज़रूर रास्ता दिखा देते हैं। तो जो स्ट्रगल है ना, जो मेहनत है, वो बुनियादी चीज़ है, और इस स्ट्रगल और मेहनत में जो कंसिस्टेंसी है, जो तसलसल है, जो मुस्तकिल मिजाजी है, वो बुनियादी चीज़ है। तो आप जो भी काम करो, सिद्धार्थ के नावल से अगर हमें एक लाइन में इसका एक खुलासा मिलता है तो वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी, दूसरी बात है जद्दोजहद, लेकिन इस जद्दोजहद में जो मुस्तकिल मिजाजी है सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में मुस्तकिल मिजाज हो तो इंशाअल्लाह एक रोज़ आपको अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। और रियाजत का, अगर मैं आज रियाजत और जद्दोजहद पर बात करता हूँ ना, तो मैं 3-4 दिन से बीमार भी हूँ, मेरे थ्रोट और चेस्ट में फ़ैन भी है, लेकिन मैं फिर भी जो मेरा एक फील्ड है, मैंने एक अज़म किया है, मैंने एक तसलसल शुरू किया है बुक्स रिव्यू का, तो मैं वो दे रहा हूँ। तो मैं आज प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया कि रियाजत और जद्दोजहद से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया।